نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ارشاد فرمائی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ ایمان والے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اشد حبا للہ، اللہ کے لیے ان کی محبت ہر شے سے اور سب سے زیادہ اگر وہ محبت کرتے ہیں تو اللہ کی ذات سے کرتے ہیں۔ ذات خدا گویا مومن کی محبتوں کا مرکز ہے، اور محبت خدا اس وقت نصیب ہوتی ہے جب دل میں محبت مصطفیٰ موجود ہو۔ خدا کی محبت اور رسول خدا کی محبت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ جس کو محبت مصطفیٰ مل گئی یوں سمجھ لیجئے اسے محبت خدا مل گئی، اور جسے محبت خدا میسر آ گئی اسے دونوں جہان کی کامیابیوں سے سرفراز فرما دیا جاتا ہے۔ پھر مالک کائنات نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ محبت غیر کو برداشت نہیں کرتی، جس سے محبت کا دم بھرا جائے پھر اسی ذات سے ہی محبت کی جائے۔ باقی جتنی بھی دنیا میں محبتیں ہیں وہ سب محبتیں مقتدی ہیں، اور محبت خدا اور محبت رسول خدا وہ ساری محبتوں کا امام ہے، اور امام چونکہ سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی سب سے آگے ہوگی، باقی ساری محبتیں اس کے تابع ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبت رسول خدا اور محبت خدا عطا فرمائے، اور الحمدللہ لاکھ لاکھ شکر ہے مالک کا جس نے ہمیں ہمارے بزرگان دین، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے نیک والدین کی برکتوں سے مالک نے ہم سب کو اس محبت کے لیے پسند فرما لیا۔ اس بات پر اللہ کی ذات کا بار بار شکر ادا کیا جائے، اور فائز ہونے کے بعد اس محبت پر فائز ہونے کے بعد پھر بھی دعا کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے کہ مالک اس محبت میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، کوئی زندگی کا ایک قدم بھی ڈگمگانے نہ پائے۔ بے شمار آزمائشوں پہ آزمائشیں آتی جائیں پر زبان سے سوائے کلمہ شکر کے اور کچھ نہ نکلے۔ یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں شکر کی توفیق عطا فرما، اور یہ دعا ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اور دعا سے مجھے یاد آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، صحابی بھی ہیں اور سرکار کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ غریب خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ واحد صحابی رسول ہیں جن کو یہ سعادت میسر آئی کہ ایک نہیں دو نہیں پورے 10 سال نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے خدمتگار رہے۔ بازار سے سودا سلف لانا ہو یا کوئی اور کام کرنا ہو، ازواج مطہرات کے جتنے بھی کام تھے اگر وہ کرتے تھے تو حضرت انس بن مالک کیا کرتے تھے۔ اور حضرت انس بن مالک کی ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور بچپن میں غفلتیں ہو جاتی ہیں، کبھی سودا لینے میں دیر ہو گئی، کبھی سودا کہا کچھ اور گیا تھا لے کے کچھ اور آ گیا، بچوں کی یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کھیل کود میں وقت گزار دیا اور لیٹ آئے۔ تو حضرت انس بن مالک کی
حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھ سے کوئی دیر سویر ہو جاتی یا گھر میں کوئی کام میں سستی ہو جاتی، کوئی برتن ٹوٹ جاتا، کوئی نقصان ہو جاتا، ہم تو آج کل بچوں کے نقصان کو برداشت نہیں کرتے، فوراً غصے میں آ جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگا کریں، یا اللہ میرے بچے سے بچی سے کوئی نقصان ہو گیا ہے تو اس کو پورا بھی تو فرمانے والا ہے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال، توجہ رکھیے گا، 10 سال نبی پاک علیہ السلام کے گھر کی خدمت کی، اور جب بھی مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی، 10 سال کے عرصے میں نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی مجھے نہیں چھڑکا، ایک دفعہ بھی ناراض نہیں ہوئے. تو حضرت انس بن مالک چونکہ غریب خاندان سے تعلق تھا، آپ کی والدہ صاحبہ حضرت ام سلیم وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ، آپ کے گھر کا نوکر ہے، آپ کے گھر کا خادم ہے، اور اس دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں. اگر ہم میں سے کوئی اس دور میں ہوتا اور اللہ پاک ہمیں یہ سعادت عطا فرماتے، ہم بھی حضور کے گھر کے نوکر بن جاتے. اللہ پاک یہ خدمتیں نصیب فرمائے. عرض کی یا رسول اللہ، اپنے گھر کے اس خادم کے لیے بھی دعا فرما دیجیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کے لیے درخواست کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے. دوسروں سے دعا کے لیے کہا جائے، کوئی نیک بندہ ہو، کوئی مظلوم ہو، کوئی مریض ہو، کوئی مجبور اور لاچار ہو، والدین ہو، کوئی عالم دین ہو، اس سے جا کر دعا منگوایا کریں، وہ دعا فوراً عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے. تو حضرت ام سلیم نے عرض کی یا رسول اللہ، اپنے گھر کے اس خادم کے لیے بھی دعا فرمائیں. تو سنیے نبی پاک علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی، اور پھر اس دعا سے کیا ثمرات اور کیا انعامات ملے. حضور نے فرمایا اللہم اکثر مالہ وولدہ بارک لنا وبارک لہو وبارک لہو فما آتیتہ. یا میرے اللہ، میرے اس خادم انس کے مال میں بھی اضافہ فرما، اولاد میں بھی اضافہ فرما، اور جو جو تیری بارگاہ سے انہیں عطا ہوا ہے اس میں اور برکتیں عطا فرما. تو پھر سنیے، نبی پاک علیہ السلام وہ دعا مانگنے والے، اور وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچی تو حضرت انس کو وہ کچھ عطا ہوا جس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. آپ کے مال میں اتنی زیادہ وسعت ہوئی کہ آپ امیروں میں شمار ہونے لگ گئے. اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اے میرے اللہ، میرے انس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما، اولاد میں بھی کثرت عطا فرما. تو آپ حیران ہوں گے، حضرت انس بن مالک کی اولاد 100 کے قریب ہے، آپ کے بیٹے اور بیٹیاں 100 کے قریب ہیں. وبارک لہو فما آتیتہ، اے میرے مولا جو تو نے اس کو عطا فرمایا ہے اس میں برکت بھی عطا فرما. تو اللہ کی، اب آج کل گندم کی کٹائی کا موسم ہے، میں اپنے سارے ذمہ دار بھائیوں سے اور سارے مزدور بھائیوں سے یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جتنی بھی آپ کی فصل دانے نکلے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں برکت کی دعا کرنی ہے، برکت کی دعا کرنی ہے. جتنے بھی نکل آئیں، چاہے ظاہری اعتبار سے تھوڑے ہوں یا زیادہ، آپ نے ایک تو شکوہ نہیں کرنا، دوسرا اس میں سے عشر نکالنا ہے. ہر 100 من
دانوں میں سے 5 من دانے اللہ اور اس کے رسول کے ہیں جو مستحقین کو دیے جائیں، باقی 95 من کے آپ مالک ہیں۔ یعنی ایک تو شکوہ نہ کریں، دوسرا عشر نکالیں، اور تیسرا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ میری اس گندم میں، اس روزی میں برکت عطا فرما۔ کیوں کہ حضور نے جو ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرما دی، اے میرے اللہ انس کی مال میں، اولاد میں کثرت فرما، اور جو تیری عطا ہوئی ہے اس میں برکت عطا فرما۔ اللہ پاک نے ایسی دعا قبول فرمائی کہ حضرت انس بن مالک کی عمر بھی تقریباً 100 سال سے زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ لمبی عمر علماء کی تحقیق کے مطابق وہ حضرت انس بن مالک کی بڑی لمبی عمر پائی، کیونکہ حضور نے جو دعا مانگی۔ اور آپ حجاج بن یوسف کا نام آپ نے سنا ہے، بہت بڑا سخت گیر آدمی تھا، بنو امیہ کے حکومت کا ایک گورنر تھا، بڑا سخت مزاج آدمی تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکل گئے جو بے ادبی والے تھے، اور اس کے دربار میں حضرت انس بن مالک بھی موجود تھے۔ اب حضور کی صحابیت نے ایک انسان کو کتنے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتی ہے، حضور کی رفاقت اور صحبت مصطفیٰ۔ حضرت انس بن مالک نے اسے ٹوکا، حالانکہ اس کے سامنے کسی کو بولنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی، لیکن حضرت انس بن مالک نے اسے جھڑک کر اس کو ٹوکا اور ڈانٹا، فرمایا کہ تو غلط کہہ رہا ہے۔ تو حجاج بن یوسف جو طاقت کے زور میں مست تھا، مست ہاتھی کی طرح تھا، کہنے لگا اے صحابی رسول، اگر آپ حضور کے صحابی نہ ہوتے تو میں آپ کی گردن اڑا دیتا۔ اب سنیے حضرت انس بن مالک نے گرجدار آواز سے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کی خدمت میں کے صلے میں ایک ایسی دعا عطا فرمائی ہے جو دعا میں صبح شام پڑھتا ہوں، تو کوشش کے باوجود بھی میرا بات بھی کا نہیں کر سکتا۔ اور اس بات کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ حجاج بن یوسف کانپنے لگ گیا، اور باقاعدہ اس نے صحابی رسول حضرت انس بن مالک سے معافی مانگی، آپ کی بے ادبی کی بھی معافی مانگی، اور جو زبان سے اس کے غلط کلمات نکلے تھے اس کا بھی معافی مانگی۔ تو حضرت یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا یہ کرشمہ ہے کہ جس نے ہر صحابی رسول کو اتنی غیرت ایمانی اور قوت ایمانی عطا فرمائی کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ان کے وجود کو دیکھ کر ڈر جایا کرتے تھے، ان پر رعب طاری ہو جایا کرتا تھا۔ وہ اس لیے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور آخر میں سنیے حضرت مولانا روم کی مثنوی کا ایک مسئلہ سن لیں۔ ایک شخص بازار میں جا رہا تھا، اس کے آگے ایک نوجوان لڑکی جا رہی تھی۔ جب لڑکی کو محسوس ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے تو اس نے مڑ کر دیکھا اور کہنے لگی اے مرد خدا، تو میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے، میرے پیچھے پیچھے کیوں چل رہا ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے، اس محبت کی وجہ سے میں تیرا پیچھا کر رہا ہوں۔ اس خاتون نے، اس نوجوان بچی نے کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو، میرے پیچھے میری دوسری بہن آ رہی ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو وہ بندہ رک گیا اور رک کر پیچھے دیکھنے لگ گیا۔ جیسے ہی اس نے پیچھے دیکھا، یہ لڑکی آگے بڑھی اور اس نے زور کا تمانچہ دے مارا، تھپڑ دے مارا اس کے چہرے پر۔ فرمایا لعنتی انسان، تو کہتا ہے کہ مجھ سے محبت ہے اور اس محبت میں میرا پیچھا کر رہا ہے، تو اپنی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر تجھے میری ذات کے ساتھ محبت ہوتی تو میرے چہرے سے نظریں ہٹا کر کسی اور کی طرف نہ دیکھتا۔
اس کا مطلب ہے کہ تو اپنی محبت میں سچا نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا عاشق ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد مولانا جلال الدین رومی، جنہیں مولا روم کہا جاتا ہے، جنہیں علامہ اقبال بھی اپنا روحانی مرشد تصور کرتے ہیں، آپ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جس طرح اس لڑکی نے تھپڑ مار کر اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، میں بھی اہل اسلام کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بندہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، پھر وہ در خدا کو اور در مصطفیٰ کو چھوڑ کر کہیں اور نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی جھوٹا عاشق ہوگا۔ اور آج کل جھوٹے عاشقوں کو ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں، سچا عاشق کوئی نظر آ رہا ہے۔ وہ سچے عاشق کون ہیں؟ وہ بابا فرید الدین جیسے عاشق ہیں، جو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی غریب نواز جیسے عاشق ہیں، جنہوں نے اللہ سے محبت کی اور پھر اسی کے ہو گئے۔ اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری دنیا ان کی ہو جاتی ہے، جو رسول خدا کا ہو جاتا ہے ساری کائنات پھر اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سچی محبت میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔